بہت سارے لوگ ہمارے نبی پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بہت بڑی عمر میں ایک چھوٹی سی بچی سے شادی کری ہے۔ یہ 6 سال کی عمر تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جب نکاح ہوا، اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ یہ روایت اب تک ہم تک غلط پہنچی ہے۔ جو کلپ آپ کے سامنے پیش کری جا رہی ہے، اس کلپ میں بہت ہی سارے بیان کی الگ الگ کلپ جوڑ کر جب بنائی گئی ہے، اسے دھیان سے سمجھے، پھر اسے پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ روایت اب تک ہم تک غلط پہنچی اور ہم لوگوں نے غلط سمجھی۔ صحیح جواب اس کا کیا ہے، وہ اس کلپ کے اندر، بہت سارے کلپ کے اندر موجود ہے۔ دھیان کے ساتھ سمجھے اور پوری سمجھنے کی کوشش کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ 12 شادیوں میں جو سب سے کم عمر کی شادی جس لڑکی سے انہوں نے کی، اس کی عمر تھی 7 سال، 7 ایئرس۔ اور جب وہ 7 کے تھے، بیٹی جو لڑکی تھی اس کا نام تھا عائشہ۔ اس وقت خود محمد صاحب کی عمر جو تھی وہ 54 سال تھی۔ اور اس عائشہ کے پتا جیوت تھے۔ تو جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ترک یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو زیادہ شادی کرنے کا جو کنسپٹ تھا وہ اس لیے تھا کہ اس زمانے بڑی جنگیں ہو رہی تھیں، بڑی لڑائیاں ہو رہی تھیں، تو جوان لڑکیاں جو ہیں وہ ودوا ہو جاتی تھیں، اس سے ان کی زندگی خراب ہوتی تھی، ان کی عزت پہ معاملہ ہوتا تھا، سوسائٹی میں کہیں حالات خراب نہ ہو جائیں، اس لیے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے شادی کی جاتی تھی، تاکہ ان کا پروٹیکشن ہو جائے، سوسائٹی میں پروٹیکشن ہو جائے، اکنامک پروٹیکشن ہو جائے۔ تو یہ ترک بھی مجھے سمجھ میں آتا تھا کچھ حد تک، لیکن میری ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس 7 سال کی لڑکی کا باپ جیوت تھا، اسے محمد صاحب کی بیوی بنا کے کون سا پروٹیکشن دیا جا رہا تھا؟ آچار ہینم نہ پننتی ویدا، ہماری تو یہ شکشائیں ہیں، وہ شکشائیں تو ان کی ہیں۔ ان کی شکشا کیا ہے؟ 6 سال کی بیٹی سے شادی کریں گے، 9 سال کی ہو جائے گی اس سے شادی جنا کر لیں گے، اس کے ساتھ غلط کام کر لیں گے، اور یہ کوئی سامانیہ ویکتی نہیں، یہ ان کا محمد کر لے گا۔ اب اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئی۔ بہت سارے علماء نے اس پر کتابیں لکھ دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو کب نکاح ہوا عائشہ صدیقہ کی عمر کتنی تھی؟ اس سلسلے میں چند باتیں ابھی عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے عرض کروں گا۔ اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ انسان جس لائن پر تجسس کرتا ہے نا، وہاں سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ کچھ علماء میرے پاس کوئٹہ سے آئے، میں نے ان کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تو خدا کی قسم انہوں نے اتنی دعائیں دی انہوں نے کہ ہمارے پاس کتابیں تھی، پڑھتے ہم تھے، لیکن آپ نے ہمارے ذہن منتقل کر کے ہمارا راستہ کھول دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر، قدیم تاریخ کتابوں میں یہ لکھا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے جاہلیت میں، زمانے اسلام سے پہلے جو ان کی اولادیں تھیں وہ کون کون سی تھیں؟ تو اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام موجود ہے۔ اب اپنے ذہن کو حاضر رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور پھر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہے نبوت کے بعد؟ 13 سال۔ اور اسلام آنے سے پہلے، نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ، یعنی ابوبکر صدیق کو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں ان اولادوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ تاریخ طبری دیکھ لیں، جس کا جی چاہے میرے پاس دیکھ لیں، میں اس کو دکھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو اگر آپ 2 سال کی یا 3 سال کی بچی بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تصور کر لیں کہ اس وقت تھیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آتی ہیں تو کتنے؟ 16 سال کی۔ ایک بات، ساری حدیث کی کتاب میں سارے مورخین نے، تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے، ابوبکر صدیق کی بڑی بیٹی، اپنے دماغ کو حاضر رکھ کر کے میرے دوستو، یہ آپ کے لیے ایک بڑا مضبوط سبق ہے۔ بڑی صاحبزادی کا کیا نام تھا؟ حضرت اسماء۔ حضرت اسماء کی والدہ کا نام تھا قتیلہ
ابو بکر صدیق کی بیوی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ کا نام ام رومان. باپ شریک بھائی بہنیں تھیں لیکن مائیں الگ الگ تھیں. بڑی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابی بکر، ان کا تذکرہ سب نے لکھا ہے، حتیٰ کہ صاحب مشکات نے، مشکات جو ہمارے حدیث کتابوں میں سب سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کے آخر میں ایک لمبی فہرست ہے راویوں کی، اس کا نام الاکمال فی اسماء الرجال. اس میں حضرت اسماء کا تذکرہ ہے. اس تذکرے میں لکھا ہے کہ وہ 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی. حضرت اسماء 100 سال کی عمر فوت ہوئی. کب فوت ہوئی؟ 73 ہجری میں. دو باتیں سمجھ میں آ گئی. 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں فوت ہوئی، اور یہ اپنی چھوٹی بہن عائشہ صدیقہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھیں. تو وہ اگر 73 ہجری میں 100 سال کی تھیں تو یکم ہجری میں کتنے سال کی ہوں گی؟ 27 سال کی. تو یکم ہجری کو جو ان کی ہمشیرہ 10 سال ان سے عمر میں چھوٹی تھی، وہ کتنی عمر کی ہوں گی؟ اب ان کی چیزوں کو کتابوں سے کیسے نکالا جائے گا؟ ایک وہ روایت لے لی جس میں راوی نے تصرف کیا یا بعد میں کسی بدماش نے گڑبڑ کی، باقی سارے حقائق کو نظر انداز کر دیا گیا. کتنا بھی بچائیں بخاری کی روایت کو، یا بخاری کی روایت کو بچا لیں تو یا رسول اللہ کے ناموس کو بچا لیں. بخاری کے راوی کو مجروح ہونے سے ہمارے کفر لازم نہیں آتا، لیکن نبی کی ذات مجروح ہو جائے تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا. اس ایک روایت کے ذریعے سے دشمن نے کئی شکار کیے ہیں. نبی کی ذات پر بھی حملہ کیا، عائشہ صدیقہ کی شخصیت کو مجروح کیا، ابو بکر صدیق کے گھرانے کو مجروح کیا ہے، بلکہ پورے اسلام کو مجروح کیا ہے. جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں. یہ ایک روایت اس کو ایک طرف رکھیے. اب میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، طبری قدیم مورخ ہے، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ صدیق اکبر نے زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام آنے سے پہلے، 2 عورتوں کے ساتھ نکاح کیا تھا. ایک کا نام قتیلہ تھا، ایک کا نام ام رومان تھا. قتیلہ سے صدیق اکبر کے 2 بچے تھے. ایک بیٹی تھی، ان کا نام اسماء تھا. ایک بیٹا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا. دوسری خاتون جس کا نام ام رومان سے، اس کے بھی 2 بچے ہوئے. ایک بچہ اس کا نام عبد الرحمن تھا، ایک بیٹی اس کا نام عائشہ تھا. یہ زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو چکے تھے، یعنی ابھی اسلام آیا نہیں تھا، اس سے پہلے عائشہ صدیقہ پیدا ہو چکی تھی. اب اسلام جب آیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں عظمہ میں کتنا عرصہ زندگی گزاری؟ 13 سال. اس سے پہلے جو بچی پیدا ہو گئی ہے اس کو 2 سال کی 3 سال کی بھی تسلیم کر لیں، تب بھی عائشہ صدیقہ 14 15 16 سال کی بوقت نکاح ہر صورت میں ثابت ہوتی ہیں. دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ پر اسلام اور ایمان لانے والے ابتدائی 40 آدمی، ان میں عائشہ صدیقہ کا نام بھی ہے. آپ ابن ہشام پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا ترجمہ میں لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام. یہ بات یاد رکھیں، ایمان لانے کے کوئی بچہ بھی جب ایمان لاتا تو ایمانیات کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے اس کا ہوش مند ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ 1-2 سال کا بچہ بھی اس کا ایمان کا اعتبار کو ہوتا ہے. کم از کم 6-7 سال کا بچہ ہو تب وہ بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فہرست میں شامل ہیں جو ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. کم از کم 5-6 سال کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کریں تو تب ان کے ایمان کا اعتبار ہوتا ہے. اگر وہ اس عمر میں 5 سال کی بھی مان لیے جائے، 5 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی جو ایمان لائیں، تو 13 سالہ مکی زندگی ہے. پھر رخصتی کا زمانہ جو ہے کتنا بنتا ہے؟ میں پچھلے جمعے ایک بات عرض کر چکا ہوں، حساب کتاب کا ماہرین فوراً سمجھیں گے اس کو. ان کی بڑی ہمشیرہ
दूसरी मां से, जिनका नाम हजरत अस्मा बिनत अबी बकर है, मशहूर सहाबिया हैं। सन 73 हिजरी में फौत हुई, सब ने लिखा है। एक बात, 100 साल की उम्र में फौत हुई, सब ने लिखा है। ये मुसलमात में इसमें इख्तलाफ किसी का नहीं। ये अपनी छोटी बहन आयशा से 10 साल उम्र में बड़ी थी। इन तीनों चीजों को सामने रखकर जरा हिसाब लगाएं। इस बात को मुहद्दिसीन ने भी लिखा है, मुअर्रिखीन ने भी लिखा है। अस्मा बिनत अबी बकर अपनी छोटी बहन से कितनी बड़ी थी? 10 साल। फौत कब हुई? 73 हिजरी में। कितनी उम्र में फौत हुई? 100 साल के। जो खातून 100 साल की थी 73 हिजरी में, वो यकम हिजरी को कितने साल की होगी? 27 साल की। और 27 यकम हिजरी की 27 साल की थी, तो उनसे 10 साल उम्र में जो छोटी हमशीरा, वो यकम हिजरी कितने साल की हुई? कोई भी पहलू ले लीजिए, किसी सूरत के अंदर आयशा सिद्दीका 6 साल की उम्र की नहीं बनती वक्त ने कहा। ये तो मैंने सिंपल 2-4 बातें की हैं, आपको दसियों दलाइल और दिए जा सकते हैं, दसियों। मिसाल के तौर पर 27वें पारे में एक सूरत है, सूरह कमर। यह कुरानी तरतीब के एतबार से 37वें नंबर की सूरत है। कुरानी तरतीब 54 नंबर की और नुज़ूली तरतीब 37वें नंबर की है। इसकी 46वें नंबर की आयत है, वस्सा तो अदहा व अमर। आप साहब ये बात ठीक पढ़ रहा हूं ना? वस्सा तो अदहा व अमर। क़यामत का मंजर पेश किया गया। क़यामत बड़ी खौफनाक होगी, बड़ी तल्ख हकीकत होगी। फरमाती हैं, जब ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई तो हमारे घरों के अंदर तिलावत होती थी, और मुझे अच्छी तरह याद है ये सूरह मुबारका सन 490 में नाज़िल हुई। नबूवत का 4था साल था। तो जो बच्ची कहती है कि मैं बड़ी होशियार थी, खेलती कूदती थी, और ये सूरह नाज़िल हुई और उसकी आयत मुझे इसी तरह याद है, तो कब पैदा हो चुकी थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इब्तिदाए नबूवत से पहले पैदा हो चुकी थी। जो पहलू भी ले लिया जाए मेरे दोस्तों, किसी भी सूरत, सिवाय बुखारी के और मुस्लिम की इन 2 रिवायतों को छोड़कर जितने भी हकायक हैं वो सब का सब इनकार कर रहे हैं, और वो साबित कर रहे हैं कि आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो निकाह में आई वो बालिग हो चुकी थी। सूरह निसा, सूरह निसा उसके 6 नंबर की आयत है। तवज्जो करें, वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। कि किसी के बच्चा यतीम रह जाएं तो उनके माल की हिफाजत करो, लेकिन वो माल तुम्हारा नहीं, उन बच्चों ही का है। उनको वक्तन आजमाते रहो कि वो माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, यहां तक कि वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। सब मुफस्सिरीन मैंने देखा, इज़ा बलगू हद्दल बुलूग, निकाह का माना क्या? हद्दल बुलूग, बुलूगत को पहुंच जाएं। कुरान करीम अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं था कि यूं फरमाता हत्ता इज़ा बलगू, हत्ता इज़ा बलगू हद्दन निकाह। उसकी बजाय अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा बलगुन निकाह। तो लफ्ज़ से निकाह बोल कर बुलुगत मुराद ली है। इससे पता ये चला कि मंशा इलाही ये है कि निकाह की दर्शाया करते। ये गलत है कि हजरत आयशा की उम्र 6 साल की थी। दोस्तों, इस्लाम की सच्चाई व पैगंबर मोहम्मद का बेदाग चरित्र शुरुआत से ही इस्लाम दुश्मनों की नजर में खटकता रहा है, और वे नबी के चरित्र पर उंगली उठाने के मौके ढूंढते रहे हैं। इसके लिए अक्सर वे ज़ईफ हदीसों का सहारा लेने से नहीं चूकते, अर्थात जिनकी रावियों के सिलसिले में कहीं कोई कमजोर कड़ी पाई जाती है। इसी तरह का एक निहायत गलत आक्षेप है कि पैगंबर मोहम्मद ने जब हजरत आयशा से शादी की थी तो उनकी उम्र मात्र 6 साल थी। दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री मिस्ट्री चैनल में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन
आइकन को दबाएं। ये बात पूरी तरह से आधारहीन है कि नबी से शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी। ऐतिहासिक रूप से इसका कोई प्रमाण नहीं है और हकीकत इसके उलट है। दोस्तों, तमाम इतिहासकार इस पर सहमत हैं कि हजरत आयशा की बड़ी बहन हजरत अस्मा उनसे 10 साल बड़ी थी और उनकी मृत्यु सन 73 हिजरी में 100 साल की उम्र में हुई, अर्थात हिजरी वर्ष आरंभ होने के समय उनकी उम्र 27 या 28 साल की थी और इस तरह हिजरी वर्ष आरंभ होने के समय हजरत आयशा की उम्र 17 या 18 साल थी, जबकि सन 2 हिजरी में उनकी शादी हुई, अर्थात शादी के समय हजरत आयशा की उम्र 19 या 20 साल की थी। दूसरा सबूत हजरत आयशा का स्वयं का कौल है, जो कि सहीह बुखारी में इस तरह दर्ज है, जब सूर अल कमर का नुज़ूल हुआ उस समय मैं किशोरावस्था में थी। ज्ञात रहे कि सूर अल अमर का नुज़ूल हिजरी वर्ष आरंभ होने के 8 साल पहले हुआ था। अब किसी किशोरी की आयु 10 साल बाद अर्थात शादी के समय क्या होगी, इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। तबरी के अनुसार पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम का पैगाम दिया उससे पहले हजरत अबू बकर ने 2 शादियां की। पहली बीवी का नाम फातिला था और उनसे एक बेटा अब्दुल्ला और एक बेटी अस्मा हुई, जबकि दूसरी बीवी का नाम उसमे रुमा था। इनसे बेटा अब्दुल रहमान और बेटी आयशा हुई। ये चारों इस्लाम के पैगाम आने से पहले हो चुके थे। रसूल ने इस्लाम का पैगाम जब दिया था तो उनकी उम्र थी 40 साल, जबकि हिजरत के वक्त उनकी उम्र थी 52 साल। उसके 2 साल बाद उन्होंने हजरत आयशा से शादी की। इस तरह भी इस शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 14 साल से ज्यादा ही ठहरती है, कम नहीं। गर्ज ये कि इस्लाम के रसूल पर लगाया गया ये इल्जाम पूरी तरह गलत है कि उन्होंने किसी बच्ची से शादी की। अगर आपको सवाल पूछा है सैयदा आयशा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के फ़र्क का, तो इसकी वजाहत कर दें। पहले मैं एक उसूली बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, और वो ये कि ये जो सवाल है ये कोई कुरान मजीद का सवाल नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा सुन्नत का सवाल भी नहीं है, ये तारीख़ का सवाल है। और हमारी जो कुछ भी तारीख़ है, हर साहिब इल्म को ये जान लेना चाहिए कि ये तारीख़ किसी मुआस्सिर मौर्रिख़ की लिखी हुई तारीख़ नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 80-90 साल तक कोई मौर्रिख़ नहीं पैदा हुआ जिसने तारीख़ लिखी हो। ज़ुबानी रवायात से ये तारीख़ 1 सदी बाद लिखी जानी शुरू हुई है। ये ज़ुबानी रवायात लोगों में फैली हुई थी। यही रवायात हैं जिनको बाद में हमारे मुहद्दिसीन ने छान फटक के रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के तारीख़ी रिकॉर्ड को मुरतब किया। यही रवायात हैं जिनको हमारे मौर्रिख़ीन ने बाद में अपनी किताबों में लिखा। तो कमो बेश 1 सदी तक किसी मौर्रिख़ ने कलम नहीं उठाया। मुआस्सिर मौर्रिख़ जब लिखता है तो वह हर चीज़ की तनकीद करता है, तहकीक करता है, वो ये जानने की कोशिश करता है कि वाक़या क्या है, क्योंकि उसका जहन मौर्रिख़ाना जहन होता है। लोग वाक़यात बयान करते हैं, किस्से भी बन जाते हैं, कहानियाँ भी बन जाती हैं। इन्हीं किस्सों और कहानियों के ज़रिए से बाद के लोगों ने कुछ तनकीद करके ये सारा मवाद मुरतब किया है। तो इसमें ये रवायत आम हो गई कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की उम्र निकाह के वक्त 6 साल थी और रुखसती के वक्त 9 साल थी। मैंने इस पर मेरी किताब मकामात में आप पढ़ सकते हैं, एक आर्टिकल लिख के इसके बारे में कुछ सवालात सामने रख दिए हैं और उसी मुआद की बुनियाद पर रख दिए हैं जो हमारे मौर्रिख़ीन ने ज़ुबानी रवायतों से मुरतब किया है। मैं आपके सामने भी वो मुआद रख देता हूँ और फिर देखिए कि क्या फिलवाक़े ये बात माकूल हो सकती है जो आम तौर पर कही जाती है या लिखी जाती है या मानी जाती है। ये सारा वाक़या जिस तरह के ये हजरात बयान करते हैं, और अगर कोई शख्स इसकी तहकीक करना चाहे तो जो तारीख़ की सबसे पहली किताब है वो तबक़ात इब्न साद है, उसमें सैयदा आयशा के तर्जुमे में इसको देख सकता है। मैंने भी अपने आर्टिकल में उसके ज़रूरी हिस्से नकल कर दिए हैं। ये वाक़या क्या है? ये वाक़या ये है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सैयदा खदीजा से शादी की, हर आदमी को मालूम है। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल के करीब थी और सैयदा की उम्र के बारे में बताया जाता है कि वो बेवा थी, उनके बच्चे भी थे। 38-40 मुख्तलिफ रवायात हैं। एक तवील अरसा तक वही आपके निकाह में रहीं
یہاں تک کہ 50 سال کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہو گئی، یعنی 25 سال کی رفاقت ایسے ہی رہی، وہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوتی کاموں میں بھی مصروف ہوتے تھے۔ اس زمانے میں کچھ معاش کی جد و جہد بھی کرنا پڑتی تھی، اور گھر میں بچے بھی تھے، تو کچھ ایسی شکل بن گئی کہ جس میں ان ساری ذمہ داریوں میں بڑی آزردگی آپ پر طاری رہنے لگی۔ سیدہ کی رفاقت سے محرومی کا بھی غم تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابیہ حضرت خولہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ملی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں عرصے سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی طبیعت بہت آزردہ سی رہتی ہے اور آپ کچھ محتاج سے ہو کے رہ گئے ہیں، گھر در کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ یعنی آپ کی عمر اس وقت 50 سال کی ہو چکی تھی، گھر میں چھوٹے بچے بھی تھے، گھر در کی ذمہ داریوں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ آدمی کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، رفاقت کے لیے بھی بیوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی بیوی صرف اسی لیے تو نہیں ہوتی کہ آپ نے اس سے جنسی تعلق قائم کرنا ہے، وہ آپ کی زندگی کی رفیق ہوتی ہے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں کہ اب آپ کے لیے کوئی رفیق حیات ہونا چاہیے، آپ کے معاملات کو دیکھے، کوئی بچوں کو سنبھالے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، کنواری بھی ہے اور شوہر دیدہ بھی ہے، بیوہ بھی ہے۔ تو آپ نے پوچھا کنواری کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی بیٹی، دوست بھی، اور آپ ان کو بھائی سمجھتے تھے، اور آپ پر ایمان لانے والی خواتین میں سیدہ سودا بھی ہیں، جو کم و بیش 50 سال کی ایک بوڑھی خاتون ہے اور بیوہ ہو چکی ہے۔ تو یہ اس نے کہا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ خولہ جو ایک صحابیہ ہے، یہ گفتگو، میرا بھی گمان یہی ہے، آپ کا بھی گمان یہی ہونا چاہیے کہ بقائمی ہوش و آواز کر رہی ہیں، تو یہ کسی 6 سال کی بچی کا رشتہ پیش کریں گی؟ یعنی آدمی کو شادی کی ضرورت کس لیے ہوتی ہے؟ جنسی تعلق کے لیے وہ قائم نہیں ہو سکتا، بچوں کی نگہداشت کے لیے، تو جو گھر میں بچے ہیں وہ ان کی عمر سے زیادہ ہے۔ کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ پیشکش کر رہی ہیں کہ آپ بچے پہلے موجود ہیں، ایک بچی اور گھر میں لے آئیے؟ علم عقل کسی طرح بھی یہ باور نہیں کرتے۔ یہ سوال کیا انہوں نے، حضور نے فرمایا کہ جا کے پیغام دے کے دیکھو۔ ظاہر ہے کہ جب بات کی جائے گی تو یہی کہا جائے گا نا کہ پیغام دے کے دیکھ لو، یعنی رشتہ اگر منظور ہے تو واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے گھر گئی اور جا کے ان کی اہلیہ سے کہا کہ میں یہ آپ کے پاس درخواست لے کے آئی ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا ہے، اب جواب سنیے، وہ یہ کہتی ہیں کہ عائشہ کا رشتہ تو ہم کئی برس سے طے کر چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ اب جب سے ہم مسلمان ہوئے رخصتی پر کچھ آمادہ نظر نہیں آتے۔ تو 6 سال کی بچی اگر وہ تھیں تو اس کا مطلب ہے کہ رشتہ کوئی 4-3 سال کی عمر میں طے کر دیا گیا ہوگا۔ کیا علم عقل اس کو باور کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ صورتحال بن گئی ہے تو وہ سیدہ سودا کے پاس چلی گئی۔ ان کو جا کے انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے پیغام قبول کر لیا۔ واپس آئیں تو سیدنا ابو بکر بھی جہاں رشتہ طے ہوا تھا وہاں گئے، انہوں نے جا کے وہاں بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب تم لوگ تو گمراہ ہو گئے ہو، اب ہم شاید رشتہ نہیں کریں گے۔ تو وہاں سے رشتہ ختم ہو گیا۔ حضور دونوں جگہ رشتے کا پیغام دے چکے تھے، چنانچہ آپ نے دونوں کو قبول کر لیا اور سیدہ سودا کو گھر لے آئے۔ اس میں جو حکمت پیش نظر تھی وہ یہ تھی کہ ایک بزرگ خاتون، ایک شوہر دیدہ خاتون جس کی عمر کم و بیش 50 سال کے قریب ہے، وہ گھر آئے گی، تو اگر میں اس کے ساتھ کسی کنواری کو بھی لے آتا ہوں تو اس کی حق تلفی ہوگی۔ تو آپ نے سیدہ سودا ہی کو ترجیح دی، حالانکہ دونوں رشتے منظور ہو چکے تھے۔ سیدہ سودا کو ترجیح دی، اور اس لیے بھی کہ وہ بچوں کی نگہداشت گھر در کو دیکھنے کے لیے زیادہ بہتر ہوگی۔ سیدہ عائشہ کی رخصتی نہیں ہوئی۔ 3 سال مکے میں گزر گئے، 2 سال مدینے میں گزر گئے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ پوچھا جا کے کہ اب آپ اپنی بیوی کو گھر لے آئیے، چونکہ معاملہ طے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد وہ آپ کے گھر آئے۔ وہی ہے جو بلوغت والی ہے۔ فرینڈز، اس سوال کے جواب کے لیے ہم نے کافی ریسرچ کی
اور اس ریسرچ کے جو نتیجے سامنے آئے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فرینڈس، جب ہم سیرت النبی یعنی بائیوگرافی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں وہاں معلوم چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوا تھا۔ نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما کی عمر 38 سے 40 سال تھی، یعنی سیدہ خدیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً 15 سال بڑی تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہما ہمارے نبی کے ساتھ قریباً 23 سال رہیں، پھر دنیا سے تشریف لے گئیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، ساتھ ہی بیسک ضرورتوں کے لیے کام بھی کرنا رہتا تھا۔ اس طرح قریب 2.5 سال گزر گئے۔ فرینڈز، مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے پہلی کتاب طبقات ابن سعد ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کا ایک چیپٹر موجود ہے۔ اس چیپٹر میں ایک روایت کچھ یوں ہے کہ ایک صحابیات حضرت خولہ رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں راستے میں ملی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ خدیجہ کے انتقال کو کافی وقت گزر گیا ہے، اب آپ یوں ہی تنہا کب تک رہیں گے؟ یقیناً آپ کی اور آپ کے گھر کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو نکاح کر لینا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی رشتہ ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہاں، 2 رشتے ہیں، ایک جوان کا ہے جو کہ آپ کے دوست کی بیٹی عائشہ ہیں، اور دوسری آپ پر ایمان رکھنے والی 50 سالہ خاتون حضرت سودا رضی اللہ عنہما ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ پیغام دے کر دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ صحابیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں اور ان کی اہلیہ کے سامنے معاملہ رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ عائشہ کا رشتہ تو ہم کئی سال پہلے طے کر چکے ہیں، لیکن جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ان لوگوں کا نظریہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ خیر، اس کے بعد وہ صحابیات سیدہ سودا رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، لیکن جب وہاں سے لوٹی تو ان کی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گیا تھا ان لوگوں کے پاس جہاں عائشہ کا رشتہ طے کیا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم اب لوگ ہمارے مذہب میں نہیں رہے ہو، تم مسلمان ہو گئے ہو، اس لیے ہم عائشہ کو نہیں لائیں گے، لہٰذا یہ رشتہ ختم ہے، لہٰذا آپ رسول اللہ سے کہیں کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں۔ دونوں طرف رشتہ قبول ہو گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سودا رضی اللہ عنہما کو گھر لے آئے۔ پھر کافی وقت گزر گیا۔ اسی پیریڈ میں رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ اس کے بعد بھی کافی وقت گزر گیا۔ اس کے بعد ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب آپ عائشہ کو اپنے گھر لے آئیں، لہٰذا 3 سال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی۔ فرینڈز، اس روایت سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ آپ اکیلے ہیں، آپ کی دیکھ بھال کے لیے ایک شریک حیات کی ضرورت ہے جو آپ کے اور آپ کے گھر کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو کیا اس سے یہ گمان لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خولہ ایک 6 سال کی بچی کے لیے کہہ رہی تھی؟ یقیناً نہیں، وہ کسی 6 سال کی بچی کا ذکر نہیں کر رہی تھی، وہ ایک نوجوان لڑکی کا ذکر کر رہی تھی۔ پوائنٹ نمبر 2، انہوں نے جب رشتے بتائے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک جوان کا رشتہ ہے اور دوسرا ایک عمر دراز 50 سالہ خاتون کا، یعنی وہ جوان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تھی۔ پوائنٹ نمبر 3، جب حضرت خولہ رضی اللہ عنہما ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ ہم عائشہ کا رشتہ تو کئی سال پہلے کر چکے ہیں۔ فرینڈز، اگر سیدہ عائشہ اس وقت 6 سال کی تھی اور کئی سال پہلے رشتہ ہو چکا تھا تو رشتہ کس عمر میں ہوا ہوگا؟ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی 1 سال 2 سال، یہ بات تو